بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اینڈ اسلام چینل کو دیکھنے والے تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک سچا واقعہ لے کر آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نشا پور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہراس سے نشا پور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے، اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا ایک لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے ہی حل ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پاؤں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی اور اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پاؤں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا سر ہے۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ جیلر نے عرض کیا، عالی جا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رقت انگیز اور دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے ایک شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ نمبر 3، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کیا، لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندا کر سکتا ہے،
तो उसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना उसूल बंदगी के ख़िलाफ़ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज़ पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं इसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।